سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں درس ہے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عمر بن لحی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسریٰ، یعنی ایک روم اور دوسرا فارس۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اور ان کا آدھی دنیا پر ایک کی حکومت تھی اور آدھے پر دوسرے کی حکومت تھی، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ سرزمین مکۃ المکرمہ پر ان دونوں میں سے کسی کا تسلط نہیں تھا، یعنی یہ دونوں طاقتوں کا اثر مکۃ المکرمہ میں نہیں تھا، وہ ان دونوں کے اثر سے آزاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین اپنے نبی کے لیے چنی۔ پھر عرب کی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا حوالہ بن گیا اور لوگ اس سے اپنی تاریخ جوڑنے لگے۔ اس واقعے کو اصحاب فیل، اور جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ مکۃ المکرمہ کے جنوب میں یمن کا ملک ہے، اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ اس نے اہل حق کو شرک پر مجبور کیا اور جو نہیں مانتا تھا اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور آگ جلائی اور زندہ لوگوں کو جلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اتنا ظلم کیا اس نے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی بچ کر روم کی جانب بھاگ نکلا اور ان کو مدد کے لیے پکارا کہ بھئی ہماری مدد کی جائے۔ روم کی حکومت نے حبشہ کی حکومت کو ان کی مدد کا حکم دیا اور چنانچہ حبشہ کی حکومت نے ابرہہ اور اریاد کی قیادت میں ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کر ذو نواس کو قتل کر ڈالا اور اس کی حکومت کو ختم کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ چنانچہ اب یمن پر ابرہہ کی حکومت شروع ہو گئی۔ ابرہہ حکمران بننے کے بعد اب یہ پورے جزیرۃ العرب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ جی مکۃ المکرمہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ کی میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس نے کہا یہ میں بنا دیتا ہوں یہاں پر۔ چنانچہ اس نے صنعاء یمن میں ایک عمارت بنائی کہ یہاں لوگ عبادت کریں۔ عرب میں جب پتہ چلا عرب کو تو غصے کی ایک لہر دوڑی، ایک شخص نے وہاں جا کر اس کی عمارت کے پاس گندگی کر دی، جبکہ قافلہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا، آگ جلائی تو اس کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ابرہہ عرب پر قبضے کے لیے ویسے ہی بہانے تلاش کر رہا تھا، چنانچہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور چونکہ عرب جو تھے وہ ہاتھیوں کے جنگ سے واقف نہیں تھے، تو جب عرب میں یہ بات پہنچی کہ وہ ہاتھیوں کے لشکر کو لا رہے ہیں تو خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ ابرہہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے طائف پہنچا اور مکۃ المکرمہ کے قریب جب پہنچا تو وہاں پر کچھ اونٹ اس کے ہاتھ میں آئے اور ان اونٹوں میں سے عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بھی آپ کے دادا کے عبد المطلب کے چند اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا وہ چند افراد کے ساتھ آیا اور ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا آپ اپنی اونٹ کی بات کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی آپ کو کوئی فکر نہیں؟ تو اس پر عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، لہذا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اونٹ حوالے کیے اور عبد المطلب چلے گئے۔ عبد المطلب نے وہ سارے اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے اور ابرہہ یہاں سے نکلا اور مینا مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں پہنچا۔ وہاں پر جب پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس پر ابابیل بھیجے اور وہ چند کنکر لا کر ابابیل نے اس پر پتھر برسائے اور اس کا جو اتنا بڑا لشکر تھا وہ چند لمحوں کے اندر ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا۔ صرف ایک شخص بچا، اس نے جا کر یمن میں اس واقعے کی اطلاع دی، ابرہہ بھی بچا۔ اس پر اللہ نے جسم میں ایسی بیماری لگائی کہ اس کا جسم سڑ گیا اور بعد میں یہ بھی جا کر مر گیا۔